سے کوئی ہمیں چندہ نہیں لینا ہے بھائی. میں آپ کو جانتا بھی نہیں, میں تو کوٹا پہلی بار آیا, پہلی حاضری ہے میری یہ کوٹا کی. اچھا یہ کیا نام ہے؟ ہاں کیتھون, پہلی بار آیا. تو آپ سے کوئی میرا تعارف نہیں ہے, کوئی آپ سے میری ملاقاتیں نہیں ہیں. کیا مقصد ہے مجھے آنے کا, کیا مقصد ہے یہاں کے لوگوں کے بلانے کا؟ صرف یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ باطلوں کا اعلیٰ کار بن کر جہنم کے راستے پہ چلیں. وہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلانا چاہتے, جنت کی طرف لانا چاہتے. اور آخری میں جملے پہ ختم کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی, میں رب العزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس زمانے میں کوئی جماعت, کوئی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اگر آج کو یہ کہتے ہیں ہمارے ہی لوگ نا علمی کی بنا پر, کم علمی کی بنا پر, کہ صاحب یہ پانچواں مسلک کہاں سے ہے؟ مسلک تو چار ہے, میں کہتا ہوں آپ کو معلومات ہی نہیں, وہ مسلک نہیں ہے, وہ مذہب ہے. آپ کو مسلک اور مذہب میں فرق نہیں معلوم, وہ مذہب ہے. اور مسلک اولیاء کے راستے کو کہتے ہیں. اس زمانے میں جو اولیاء کے راستوں کا منبع ہے, نچوڑ ہے, مرکز ہے, وہ اعلیٰ حضرت کا راستہ. یہ کوئی پانچواں چھٹواں مسلک نہیں ہے بھائی. اعلیٰ حضرت خود مقلد تھے, حنفی تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہی ایسے تھے اپنی مہر پہ نام ہی تھا, کیسا تھا؟ محمدی, سنی, حنفی, عبد المصطفیٰ احمد رضا. یہ مہر تھی اعلیٰ حضرت. وہ پوری زندگی حنفی رہے, حنفی کہلائے, اور فقہ حنفیہ کی خدمت کی. وہ مقلد رہے, وہ مجتہد فی المذہب نہیں تھے. ہاں مجتہد فی المسائل ہم مانتے ہیں, بعض مسائل میں اجتہاد کیا, مجتہد فی المذہب نہیں مانتے ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو. لیکن انہوں نے وہی راستہ بتایا جو چاروں ائمہ کے مسلک کا راستہ تھا, چاروں ائمہ کا مذہب تھا, جو صحابہ کا راستہ تھا. آج کہتے صاحب یہ پانچواں کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں چار بھی تو بدعت ہے, وہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ اگر آپ کہتے کہ مسلک اعلیٰ کیوں کہتے ہو, مسلک امام اعظم کافی نہیں ہے کیا؟ تو میں کہتا ہوں مسلک امام اعظم بھی کیوں کہتے ہو, مسلک ابو بکر صدیق کیوں نہیں کہتے, مسلک عمر کیوں نہیں کہتے؟ جناب اس کا سیدھا سادہ معاملہ یہ ہے کہ جو مذہب کو, جو عقائد کو کی تدوین کرتا ہے, اس کی طرح وہ چیز منسوب ہو. بتائیے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی مانتے ہیں؟ کب لکھی گئی؟ 150 ہجری تو پیدائش ہے امام بخاری, یعنی رسول اللہ کے وصال کے کم سے کم پونے 200 سال کے بعد, 200 سال کے بعد. تو کیا 200 سال تک امت صحیح حدیث کی کتاب سے محروم تھی؟ نہیں, حدیثیں تھی, حدیثیں پڑھی جاتی تھی, مگر امام بخاری کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ میں ان احادیث کو جمع کیوں جو جھوٹ سے پاک ہو, اور ان کی کتاب کو درجہ دے دیا. ورنہ پھر آپ کہیے کہ صاحب رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے پاس بھی کچھ کتابیں تھیں, وہ قرآن کے بعد افضل. جو مذہب کو تدوین کرتا ہے, جو اس کو ترتیب دیتا ہے, جو اس کے اصول و قواعد کو جمع کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتی ہیں, شافعی کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ابن تیمیہ جو تھا غیر مقلدوں کا سب سے بڑا علامہ, وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا. عبد الوہاب نجدی اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا, مگر عقیدے کیا تھے ان کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے ہیں, نبی کی قبر کو بت کہا جاتا تھا, نعوذ باللہ. شافعیوں میں بہت سارے گمراہ پیدا ہوئے. حنفیوں میں یہ قادیانی حنفی تھے, غلام احمد قادیانی حنفی تھا, مگر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. تو گمراہ فرقے پیدا ہوئے. تو ان گمراہ فرقوں سے جو اپنے آپ کو حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی کہتے ہیں, ان سے امتیاز کے لیے ہم نے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ایک لفظ استعمال کیا. اور یہ لفظ مسلک اعلیٰ بولنا کیسے جائز ہے, میں اس کی دلیل دیتا ہوں. مجھے ایک صرف سوال کا جواب دے دیجئے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ بتائیے, اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. خدا خود فرما رہا ہے قرآن میں, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام. اللہ فرما رہا ہے دین میرے نزدیک اسلام. مگر آئیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں, سرکار آپ دین کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے دین اسلام ہے. تو غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین,
دی پناست حسین، حسین دین ہے. تو ہم کہے غریب نواز آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہو، قرآن تو کہہ رہا ہے دین اسلام، اور آپ کہہ رہے دین حسین. تو غریب نواز کہیں گے دین اسلام ہی تھا، مگر یزید جب تباہ کر رہا تھا تو حسین نے بچایا، تو میں نے دین کو حسین سے منسوخ کر دیا. تو جب مسلک تباہ ہو رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے بچایا، تو ہم نے مسلکوں کو اعلیٰ کی طرف منسوخ کر دیا. یہ نسبتوں سے اچھی ہے. میں کہتا ہوں پھر غریب نواز سے فتویٰ لگاؤ کہ انہوں نے قرآن کے خلاف بولا. جی نہیں، خدا کی قسم قرآن کے خلاف نہیں بولا، انہوں نے دین بچایا. پھر ایک بات اور کہتی میں کہہ دوں، کہا دین تو غریب نواز نے لایا. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا میلاد کی مجلس ایک دن ہوتی ہے، محرم کی مجلس 10 دن ہوتی ہے نا. یہ نہیں ہے مان اللہ حسین رسول سے بڑھ گئے، حسین رسول سے چھوٹے ہی ہے. لیکن دیکھیے دو ذاتیں، ایک امام حسین کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات. دونوں کے کام الگ الگ ہیں، دونوں کے کام الگ ہیں. رسول نے دین لایا ہے، حسین نے دین بچایا. دین لایا کس نے؟ رسول نے. اور بچایا کس نے؟ حسین نے. ہندوستان میں دین خواجہ نے لایا، بچایا اعلیٰ حضرت نے. اور دیکھیے غریب نواز بہت بڑے ہیں اعلیٰ حضرت سے، جس طرح رسول اللہ بڑے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین سے، تو غریب نواز بڑے تھے، انہوں نے بڑے کی سنت ادا کی کہ دین لایا. اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے، انہوں نے چھوٹے کی سنت ادا کی کہ دین بچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت ہماری آج ضرورت ہے، مجبوری نہیں کہتا ہوں، ضرورت ہے، چارہ نہیں ہے. اگر چارہ ہو تو آؤ وہی لوگوں سے میں کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. تم معاویہ کو کافر مانتے ہو، علم غیب پہ بات کرو، اور بغیر اعلیٰ حضرت کا سہارا لیے ہوئے علم غیب پہ بات کر کے دکھاؤ. تم معاویہ سے حاضر و ناظر پہ بات کرتے ہو، بغیر اعلیٰ حضرت کی امداد و مدد لیے تم حاضر و ناظر ہونا رسول کا ثابت کرتے ہو. ارے تم نہ مانو اعلیٰ، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہابڑا بھی مانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا، وہ بھی جانتا ہے، وہ تمہارا رد نہیں کرتا، وہ اعلیٰ کا کرتا. اس کو معلوم ہے کہ اس فرقے کی مذہب کی جان اعلیٰ حضرت. جان کو ختم کر دوں گا مذہب ختم ہو جائے گا. لیکن ہم جانتے ہیں یہ جان وہ ہے کہ خود اعلیٰ نے کہا، یہ نہ دیکھا خالص الاعتقاد کا جملہ ہے. اعلیٰ نے کہا کہ یہ میرا رد کرتے، یہ نہ دیکھا کہ میری جان کن کن ذاتوں میں اٹکی ہوئی، یہاں سے وہاں تک سب. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہماری ضرورت ہے. اس زمانے میں ہم ان کا دامن چھوڑے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے. انہوں نے ہمارا ایمان بھی بچایا، ہمارا عقیدہ بھی بچایا، اور قسم خدا کی یہی امام احمد رضا کا راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور اس آخری شعر پر میں ختم کر رہا ہوں اور مسند سے اٹھ جاؤں گا کہ اب آؤ